الرحمن الرحیم. بس کچھ کہنا تو نہیں ہے. سب سے زیادہ شکر ادا کرنے کا زیادہ جو شکریہ ادا کرنا اگر کسی کو ہے تو شاید مجھے ہی ہوگا، کیونکہ یہاں سے پڑھنے کا بھی موقع دیا گیا اور مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے یہاں پر. تو دوہرا شکر ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. لہٰذا میں ڈبل شکریہ ہمارے استاذ محترم کا ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسے ہمارے مولانا صاحب نے ہمارے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلے مدرسے میں ہمارا داخلہ ہوا، ہم سب سے پہلے مدرسے میں داخلہ ہوئے اور مولانا کی شفقت سے، مولانا کے پیار سے ہم نے الحمدللہ پڑھ بھی لیا اور ہماری ادھوری تعلیم یہاں پر ہوئی تھی. پھر دوبارہ ہم پانی چلے گئے تھے. پھر وہاں ہم ادھورے پر تعلیم چھوڑ کر آ گئے تھے. ہم جو ہے 15 پارے مکمل کر کے آ گئے تھے. پھر مولانا نے ہمارے گھر تک آ کر ہم سے ملاقات کر کے، ہمارے والد سے ملاقات کر کے کہ بھائی تمہارا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اسے ہم کم سے کم جو جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسا پڑھنے کے لیے بس اس کو مکمل کرنے کے لیے اسے قرآن کو. مولانا بڑی درخواست کی ہمارے والد سے. پھر مولانا کی شفقت سے، مولانا کے پیار سے کیا ہے، پھر مولانا کی صحبت میں آئے. الحمدللہ مولانا کے ساتھ میں رہے اور اسی مدرسے میں ہم نے اور ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب ہیں اور پھر ہمارے حافظ عبدالرزاق صاحب ہیں. ہم بچے سب سے پہلے اسی مدرسے سے فارغ ہیں، تینوں افراد ہیں. سب سے پہلے جو ہے مکمل حفظ کرنے والے ہمارے حافظ عمر فاروق صاحب ہیں، مفتی عمر فاروق صاحب ہیں. اس کے بعد دوبارہ ہمارے عبدالرزاق حافظ صاحب ہیں. تیسری بار ہمارا ہوا. ہمیں سب سے پہلے حافظ ہم نہیں بنے، ہم تیسرے نمبر پر حافظ ہم بنے. سب سے پہلے جو بنے ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب بنے، پھر بعد میں حافظ عبدالرزاق صاحب بنے بدامی، پھر اس کے بعد میں ہمارا تیسرا ہوا. الحمدللہ مولانا کی بڑی قربانی ہے، بڑی مولانا کی ترقی ہے. ہم دنیا میں آگے ابھی بہت کچھ آگے بڑھ لیے مدرسوں میں، جیسے کہ کوئی عالم بن گئے، افتاء کر لیے، مفتی بن گئے، ہم بہت کچھ کر لیے مدرسے کے کام کرنے. تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بھائی ہم کو جو سب سے پہلے الف با سکھائے ہیں ہمارے مولانا، ہاتھ پکڑ کر ہم کو جو ہے صحیح کپڑا پہننا بھی نہیں آتا تھا. مولانا کے سامنے بتانا بھی نہیں ہے، ہم کو کپڑا پہننا بھی نہیں آتا تھا، صحیح ٹوپی ڈالنا بھی نہیں آتا تھا اور ہم کو الحمدللہ اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا تھا. مولانا کے پاس آئے، جیسے مولانا شفقت سے، پیار سے جو ہم کو سکھائے ہیں، آگے بڑھائے ہیں، یہ مولانا کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر. اللہ تو ہمارے اوپر رحم ہے، اللہ بڑھائے ہیں، لیکن مولانا کی بڑی فکر ہے. جیسے کوئی آج کل مدرسے میں بچہ مدرسہ چھوڑتا ہے، مدرسہ والے اس کی فکر نہیں کرتے. مدرسہ جیسے بچہ کسی بہانے سے چھوڑ گیا، ضد کر کے چھوڑ گیا، چھٹی پر چلا گیا، دوبارہ مدرسے والے آپ فکر نہیں دیکھتے. لیکن مولانا کی بڑی فکر تھی، اگر ہمیں چھوڑتے مدرسہ 8 دن کے بعد نہیں آتے تو مولانا فوراً گھر کو آتے تھے ہمارے. جیسے کہ ہمارے حافظ جنت اللہ صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارا کبھی گھر کو جانا ہوتا، جیسا کہ حافظ راز صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارا مدرسے کو واپس گھر کو جانا ہوتا، ہمارے مولانا دوبارہ گاڑی لے کر آ کر ہم سے ملاقات کرتے، ہمارے والدین سے ملاقات کرتے، مدرسے کی جاتے. سب سے پہلے مدرسے کی ترقی کے لیے ہے کہ جو استاد پڑھاتے ہیں، جہاں سے بھی فارغین ہیں، جہاں کے بھی پڑھے لکھے ہیں، جو استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں، استادوں کی ذمہ داری بھی مدرسے کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ بھئی استاد بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور جتنا استاد بچوں کے لیے وقت دیتا ہے وہ بچہ آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے اور مدرسہ بھی ترقی کرتا ہے. آج کل ہم مدارس میں دیکھتے ہیں، پڑھائیے استاد چل دیے. ہمارے استاد ایسے نہیں تھے، ہمارے ساتھ میں ہی رہتے تھے. حضرت ہمارے مولانا کیا ہے روم میں رہتے تھے، کبھی کبھی حضرت ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے، ہمارے ساتھ میں کھاتے تھے. کبھی باہر سے کوئی میٹھی چیز بھی آ گئی، ایک ہی چیز ہوتی تو سب میں تقسیم کر کے کھاتے تھے تاکہ کسی کا دل بھی نہ دکھے. ہمارے استاد کے مدرسے کی ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے. آج ہم کیسے ہیں بولے پڑھا کے بچے سبق سن لے خلاص ہو گیا. اگر بچہ دوبارہ مدرسہ بھی چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے، وجہ کیا ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کیوں چھوڑ رہا ہے، ہمیں اس کی ترقی نہیں کرتے. اسی لیے اکثر مدارس اب ہمارے امین گڑھ سے بچے ہم داخلہ کرانا چاہتے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ مدرسے میں داخلہ کریں، بچے چھوڑے تو دوبارہ پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی کیوں چھوڑے، کیا چھوڑے، مدرسے میں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، کوئی بتاتے نہیں، کوئی بولتے نہیں. اسی لیے دوبارہ والدین بھی کیا کرتے ہیں، وہ مدرسہ والے جا بھی فکر کریں نہیں، دوسرے مدرسے کو دیکھیں لوگ دوسرے مدرسے کو دیکھ لیتے. اسی لیے کیا ہے، ایسے ہوتے ہوتے کیا ہے تعاون بھی کم ہوتے جاتا ہے.
مدرسے کی محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے، مدرسے کی پہچان بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں اساتذہ سے درخواست بھی کرتا ہوں، مدرسے کے پڑھانے والے، بے شک آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ کے اطراف کے علاقوں میں جو بڑے بڑے مانے جانے شہر ہیں تو کبھی کبھی جمعہ میں آپ تشریف لایا کریں، کبھی مشوروں میں تقاضے پر آیا کریں، تاکہ ان کے سامنے آپ کے مدارس کے تقاضے رکھیں گے، کبھی آپ کے مدرسے کی ترقی کے بارے میں بتائیں، آپ ذمہ داری لیں گے۔ جیسے حضرت مولانا ہماری پہلے ذمہ داری لیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جیسے جھنڈے مدرسے مسجد میں اعلان کے کیا بولے مولانا؟ آپ کے بچے آپ کے بچے نہیں، وہ میرے بچے ہیں۔ کیا بولے؟ وہ میرے بچے ہیں، ان کا رونا، ان کا دھونا، ان کا سکھ، ان کا دکھ میری ذمہ داری پر ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار بھی پڑا تو میں اسے اسپتال لے جاؤں گا، میں اس کی تیمارداری کروں گا، آپ بے فکر رہو، آپ کے بچے کی ترقی کی میری ذمہ داری۔ تم کون سے والدین ہیں جو استادوں کے حوالے نہیں کریں گے بچوں کو؟ ایک تو سب سے پہلے مدرسے کے لیے ہم دونوں تعاون کرنا ضروری ہے۔ ہم جتنے بھی پڑھے ہیں، احباب ہیں، پڑھے ہیں، ادھورے پڑھے ہیں یا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر کام میں تو مولانا سے رائے بھی لینا ہے، مولانا کی صحبت میں بھی رہنا ہے، مولانا کی ساتھ میں بھی چلنا ہے، اور مدرسے میں جیسے مولانا کوئی بھی ہم کو خدمت کے لیے پکاریں، جیسے آواز میں بلائیں تو ہم اپنے کام کو کو پیچھے چھوڑ کے مولانا کے ہاں میں ہاں ملا کر اس کام کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے مولانا بڑے ہیں۔ ہم چاہے کتنے بھی بڑے بن جائیں لیکن مولانا کے ایک حدیث کے برابر بھی ہم ہو نہیں سکتے، ہم مولانا کی حدیث کے برابر بھی ہو نہیں سکتے۔ مولانا کی بڑی محنت ہے، بڑی قربانی ہے، اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے علاقوں میں بچوں کو بھی تعاون کریں، اور اسی طرح مدرسے کی بھی جو خدمت کے رنگ سے ہے اسے بھی تعاون کریں، اور ہر ایک ساتھی مجھے اس بات، ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ میں رہنے والے بھی ہیں، ہر ساتھی فکر بھی کریں انشاءاللہ۔